پاکستان کے قیام کو 77 سال بیت گئے، مگر آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ آئین کو بنے ہوئے نصف صدی گزر چکی ہے، مگر آج بھی آرٹیکل 277 چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ حکومت پر لازم ہے کہ وہ قوانین جو ہے ریاست کے قرآن و سنت کے مطابق بنائے، کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ اسی آئین کے اندر آرٹیکل 38 کی کلاز ایف میں ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ میں نے اپنی زندگی میں ایز ارلی ایز پاسبل کا اتنا غلط استعمال نہیں دیکھا کہ نصف صدی سے ہم سود ختم نہیں کر سکے، اور اس کی بھی ڈیڈ لائن 2027 کے دسمبر تک جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشن پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس پر بحث کرتی، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشنز تاکہ نسیاں کی زینت بنتی جا رہی ہیں۔ اتنا بڑا ادارہ کس کام کے لیے؟ دوسری بات، ملک میں اسلامی قوانین کے حوالے سے مؤثر ترین ادارہ وفاقی شرعی عدالت ہے اور سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ ہے۔ یہ دو انسٹیٹیوشنز ہیں باقاعدہ۔ آئین کی روح سے وفاقی شرعی عدالت میں 3 علماء اسکالرز جج ہونے چاہیے جو اسلامک لاء کے ایکسپرٹ ہوں، جیورسٹ ہوں، جن کی کیپیبلٹی اسلامک جورسپروڈنس میں ہو، لیکن یہ عدالت علماء جو ہیں ان عدالتوں میں تعینات نہیں کیے جا سکے تاحال۔ یہ بڑا لوپ ہول ہے۔ اور پھر شریعت ایپلیٹ بینچ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پھر آئین کی 26ویں ترمیم کا ایک مستحسن فیصلہ کہ ملک سے ربا ختم ہوگا، لیکن اس کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے 1 جنوری 2028، اور اس میں کچھ جو بینک ہیں بڑے کہتے ہیں حکومت کے ہمارے ایگریمنٹ سے انٹرنیشنل، ان کو شاید چھوٹ دینے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ 27ویں ترمیم، اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن استثناء کے حوالے سے ایک بات کی گئی ہے جو صدر پاکستان، حالانکہ یہ استثناء شریعت کی روح سے درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جنوری 2025 میں اسلام آباد کے علاقے میں ایکٹ نمبر 11 نافذ ہوا ہے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کا نکاح کروانے والے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا، اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ صوبوں میں یہ ہوگا۔ سندھ حکومت جو ہے آلریڈی ایک قانون بنا چکی ہے، تو یہ قانون اسلام کی روح سے نکاح کی جو ہے عمر کوئی نہیں بلکہ بلوغت ہے، بلوغت جو 12، 13، 14 سال سے شروع ہو جاتی، تو یہ بھی متصادم ہے۔ پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں نافذ ہوا، جسے وفاقی شرعی عدالت نے قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف شریعت ایپلیٹ بینچ میں اپیل دائر کی، جہاں پہ کوئی علماء اسکالرز ہے ہی نہیں، وہ اپیل پینڈنگ ہے، جس کے نتیجے میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہے۔ تو 277 کی وائلیشن یہاں بھی ہو رہی ہے۔ کوئی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہیں ہوگا تو حکومت جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے شریعت ایپلیٹ بینچ میں چلی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ٹرانسجینڈر کی اصطلاح مغرب کی گھڑی گئی ہے، جس کا معنی اس کا خنثی سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے کوئی شخص اپنے مذکر یا مؤنث ہونے کے حوالے سے اس کا فیصلہ اپنی حیاتیاتی یا تخلیقی بنیاد پر نہیں بلکہ خود اپنی پسند ناپسند پہ کرتا ہے، یعنی میرا جسم میری مرضی یہاں پہ۔ حالانکہ لا تبدیل لخلق اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ڈیوائن لاء کے اگینسٹ ہے، بہت بڑا بلنڈر ہے، جرم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم جنس پرستی کو لائسنس دینے کے لیے ایک مخفی دروازہ ہے، اور مغرب نے جو ہے اصناف جو ہیں صرف مرد عورت تک محدود نہیں رکھی۔ تو یہ LGBTQ اور بہت ساری اور چیزیں اس میں انوالو ہیں، اس سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور علماء نے گزشتہ دنوں ایک مجلس اتحاد امت نے کراچی میں ایک اجتماع منعقد کیا تھا، اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ پوائنٹس ڈسکس کیے، دینی مدارس کے حوالے سے بھی، اسلامائزیشن کے حوالے سے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے بنیادی طور پر، کچھ علماء یہاں اکٹھے ہو کے اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی جان، جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے آپ کو اسلام کی یاد آتی ہے، آپ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ اپنے مسلک کا درس دیتے ہیں، پیسوں کے لیے جیبیں بھرتے ہیں، گدی نشین اپنا نذرانے اکٹھے کرتے ہیں، نعت خوان نعت بیچنے یورپ چلا جاتا ہے۔ جب آپ کے 38 لاکھ طلباء ہیں، اور اس کا مطلب ہے 1 کروڑ 2 کروڑ لوگ جو مذہب سے زیادہ وابستہ ہیں اس ملک میں رہتے ہیں،
آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، یہ اشرافیہ سٹیٹس کو تو آپ کی جو ہے وہ جھاگ میں بیٹھ جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اتحاد اسلامی کراچی میں منعقد ہوتا ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں جمع ہوتا ہے، وہاں پہ بات کرتا ہے۔ تو گدی نشین کچھ علماء وہاں ریاست کے جو بلایا گیا کنونشن ہے اس میں بیٹھے تھے، کچھ یہاں بیٹھے تھے۔ یہ بہت واضح تقسیم ہے، اور اسلامائزیشن کے حوالے سے لبرل طبقوں میں بھی جو ہے وہ رد عمل سامنے آ رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے انہیں ہیٹ فیل ہوگی۔ گزشتہ دنوں ہندوستان میں ملحدین کا جو جاوید اختر ہے سربراہ، وہ بھی مناظرہ ہار گیا ایک مفتی صاحب کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کانسنسس ڈیولپ کریں، اپنے مسلک کی ترویج نہیں۔ اسلام کمز فرسٹ، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر نفاذ شریعت ہونا چاہیے، خلافہ علی منہاج النبوہ ہو، وہ یونٹی آف کمانڈ کا کانسیپٹ یہاں پہ ہو، تاکہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب بن سکے۔ تو لبرلز کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے، جتنی انکلوسیونیس اسلام میں ہے کہیں بھی نہیں ہے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ تفریق کے بجائے ایک پلیٹ فارم پہ اسلام کے لیے اکٹھے ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اسلام پہ اکٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی اسلام پہ، تو لوگ کنفیوز ہیں۔